بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں سبق ثمرہ اعمال۔ انسان کا کوئی کام اور کوئی خیال ایسا نہیں ہے جو بے انتہا نتیجے پیدا نہ کرتا ہو۔ اعمال بد اور نیک دونوں ہمیشہ قائم رہتے اور اپنے ثمرے پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ ہم کو نظر نہ آئیں۔ ذلیل سے ذلیل اور ادنا سے ادنا آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے قول و فعل کا کسی پر کچھ اثر نہیں۔ اس تمام کائنات میں کوئی کسی سے جدا نہیں، سب ایک سلسلے میں وابستہ ہیں، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ پس ہر فرد بشر اپنی بد اعمالیوں اور نیک اعمالیوں سے دنیا کی بدیوں اور نیکیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ جس طرح اگلوں کے اقوال و افعال کا اثر ہم پر ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کا اثر آئندہ زمانے میں آنے والی قوم پر ہوگا۔ انسان ایک ثمرہ ہے جو سینکڑوں صدیوں کی سعی و کوشش سے تربیت پا کر غرانا، غصے سے آواز نکالنا، بھپکی، دھمکی، غصہ، یہ دو معنی ہیں، اکڑنا، گھمنڈ کرنا، سر مارنا، بے فائدہ کوشش کرنا، ایڑیاں رگڑنا، نہایت مصیبت سے وقت پورا کرنا، مغرور، گھمنڈی، فضیحت، شرمندہ، رسوا۔ ثمرہ پھل، نتیجہ، بدلہ، یہ تین معنی ہیں۔ ہر فرد بشر، ہر ایک آدمی، اقوال و افعال، باتیں اور کام اس حالت کو پہنچا ہے گویا تمام گزشتہ نسلیں ایک دوسرے کی دوش بدوش کھڑی ہیں، اسی طرح موجودہ نسلیں بھی قول و فعل کے سلسلے کو آئندہ نسلوں میں جاری رکھیں گی۔ پس کسی انسان کا کام فنا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اس کا جسم خاک ہو کر ہوا میں اڑ جائے، اس کا ذرہ ذرہ ایسا منتشر ہو کہ کہیں پتہ نہ ملے، تاہم اس کے عمل نیک ہوں خواہ بد، ہمیشہ اپنا اثر پیدا کرتے رہیں گے۔ اگر انسان اس مضمون کو خوب سوچے تو معلوم ہو کہ اس کے ذمے کتنی بڑی جواب دہی ہے۔ ایسے ہی غور و فکر کے بعد انسان اپنے نیک کاموں سے خوش اور برے کاموں سے خوف زدہ ہو سکتا ہے۔ اس جہاں کے ایک ایک ذرے میں انسان کی بھلائی برائی کا اثر موجود رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہوا ایک کتب خانہ ہے جس میں ہر انسان کے الفاظ لکھے رکھے ہیں۔ وہ کل وعدے جو وفا ہوئے، وہ تمام سخت الفاظ جو منہ سے نکالے گئے، وہ تمام گالیاں جو دی گئیں، سب کا نقش ہوا میں موجود ہے۔ صرف ہوا ہی نہیں بلکہ زمین، سمندر اور تمام اشیاء انسان کے افعال اور خیالات کی شاہد ہیں۔ غرض
جو کام ہم کرتے ہیں، جو لفظ ہم بولتے ہیں، جو حرکت ہم کرتے ہیں، جو بات ہم سنتے ہیں، سب میں اثر ہے اور وہ اثر برابر پھیلتا جاتا ہے، صرف ہماری ہی ذات پر محدود نہیں رہتا بلکہ ساری قوم کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے۔ گزشتہ نسلیں، پرانے لوگ دوش بدوش کندھے سے کندھا ملائے، دوسرے معنی برابر برابر، اور تیسرے معنی ہے ساتھ ساتھ۔ منتشر ہونا، تتر بتر ہونا، بکھرنا۔ جواب دہی، ذمہ داری۔ خوف زدہ ہونا، ڈرنا۔ شاہد، گواہ۔